امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ کملا ہیرس سے کانٹے کا مقابلہ، نظریں سوئنگ سٹیٹس پر مرکوز۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی انتہائی قابل مذمت، وزیراعظم کا فوری جنگ بندی پر زور۔ شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی امور پر بات چیت۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں کمرشل سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ اور دوما کے لیے پہلا آئینی بینچ تشکیل، جسٹس امین الدین سربراہ ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سربراہ کا فیصلہ 7-5 کے تناسب سے کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور، جسٹس منیب، عمر ایوب اور شبلی فراز کی جانب سے مخالفت۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی انتہائی قابل مذمت، وزیراعظم کا فوری جنگ بندی پر زور۔ شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی امور پر بات چیت۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں کمرشل سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ اور دوما کے لیے پہلا آئینی بینچ تشکیل، جسٹس امین الدین سربراہ ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سربراہ کا فیصلہ 7-5 کے تناسب سے کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور، جسٹس منیب، عمر ایوب اور شبلی فراز کی جانب سے مخالفت۔ صدارتی الیکشن میں 7 سوئنگ سٹیٹس کا فیصلہ کن کردار۔ صدر بننے کے لیے 538 الیکٹورل ووٹس میں سے 270 درکار۔ انتخابی جائزوں میں دونوں کا پلڑا برابر۔ سوئنگ سٹیٹس کے 93 الیکٹورل ووٹس پر دارومدار۔ پینسلوینیا 19، نارتھ کیرولینا اور جارجیا کے 16 اور میشیگن کے 15 الیکٹورل ووٹس، ایریزونا 11، وسکانسن 10 اور نیواڈا 6 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ اہمیت کی حامل۔ ٹرمپ اور کیملا اپنی فتح کے لیے پر امید، آج اپنے ملک کی محبت میں ووٹ ڈالیں گے، اپنی آواز ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ کیملا ہیرس کا ایکس پر حامیوں کے نام پیغام۔ آئے کیملا کو منتخب کر کے تاریخ رقم کریں۔ جو بائیڈن کی اپیل، باہر نکلے، ہم سب مل کر امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پرعزم۔ بڑے انتخابی مارکے کی بڑی کوریج، واشنگٹن سے کیلیفورنیا تک صورتحال پر بھرپور نظر، بدلتی صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ۔ امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ کا تنازع حل ہوگا یا نہیں؟ مبصرین کے تبصرے اور جاندار تجزیے۔ امریکی صدارتی الیکشن سے جڑی ہر خبر صرف سما پر۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی تشویشناک صورتحال پر بات چیت۔ شہباز شریف کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت، دوست ملک کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ وزیراعظم کا پاور سیکٹر میں ونٹر پیکیج لانے کا اعلان، کہا سردیوں میں صارفین کو اچھی خبر دیں گے۔ شرح سود میں کمی سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ قرضوں کی مالیت میں 1300 ارب روپے کی غیر معمولی کمی ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ حج کوٹا 1,79,000 سے زائد ہوگا۔ وعدے پورے نہ کرنے پر بلاول بھٹو کے حکومت سے تحفظات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ ذرائع کا دعویٰ، حکومت کے ساتھ مستقبل کا فیصلہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر اہم فیصلے متوقع۔ جلد بازی میں ہونے والی قانون سازی قابل مذمت، حکمرانوں کو صرف بانی پی ٹی آئی کا ڈر ہے، یہ لوگ عوام سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں گرج برس، وزراء کی عدم موجودگی پر تنقید، اپوزیشن لیڈر کے الفاظ پر حکومتی ارکان کا شور شرابہ۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا عدلیہ اور پوری قوم پر حملہ کیا گیا، حکومت اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتی ہے، سروسز چیفز کی مدت بڑھانے کا اقدام تسلیم کرتے ہیں۔ پارٹی قیادت نے ہمارا سودا کیا، ووٹ کے لیے پیسے لینے کے الزام پر پی ٹی آئی ایم این اے اورنگزیب کھٹری کا پارا ہائی۔ کہا عمر ایوب سب جانتے ہوئے بھی آنکھیں پھیر رہے ہیں، مجھے داد دیں، پارٹی میں فارورڈ بلاک بننے سے روکا۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا پرامن حل ضروری، دہشت گردی کے ذریعے حق خود ارادیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں، اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس۔
عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان سے مل کر ہم دشمنوں کا صفایا کریں گے۔ لاہور میں پھر اسموگ کا زور، آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، آئندہ 3 روز میں صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ، ملتان بھی شدید متاثر، پنجاب حکومت کا گرین کور بڑھانے پر کام کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز کو 7 نکاتی اسٹریٹجک پلان ارسال کر دیا گیا، SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ ان ایکشن، 8 مقدمات درج، 6 افراد گرفتار، 5053 گاڑیوں کے چالان، 443 بند۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے بھارت سے آنے والی زہریلی ہوائیں لاہور کو متاثر کر رہی ہیں، ماہرین کی مشاورت سے مصنوعی بارش کا آپشن استعمال کریں گے۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، بجلی 40 پیسے فی یونٹ مہنگی، نوٹیفیکیشن جاری، اضافہ اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، وصولی جنوری 2025 کے بلوں میں ہوگی۔ پاک فضائیہ کے J-10C اور JF-17 کی گھن گرج، ڈیفنس سسٹم اور ہائی ٹیک آلات کی مہارت، پاکستان اور چین کی انڈس شیلڈ فضائی مشقیں ختم، پاک فضائیہ اور چین کی پیپلز لبریشن ایئر فورس کی شرکت، عسکری ترجمان کے مطابق مشقیں مشترکہ آپریشنل تیاری کا ثبوت ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوج کے صفاقانہ حملے جاری، کمال عدوان اسپتال پر ایک بار پھر بمباری، 125 مریضوں کی جان خطرے میں، 24 گھنٹے میں 17 شہادتیں، تعداد 43,391 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں کئی گھر مسمار، بیروت پر بھی بمباری، جنوبی لبنان میں پوری بستی دھماکے سے اڑا دی، حزب اللہ کے اسرائیلی اہداف پر راکٹ حملے۔ پاک آسٹریلیا دوسرے ون ڈے کا معرکہ، قومی اسکواڈ ایڈیلیڈ پہنچ گیا، کھلاڑی کل سے تیاریوں کا آغاز کریں گے، مقابلہ 8 نومبر کو شیڈول، 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل، پہلے ون ڈے میں پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست ہوئی۔ ایشین چیمپئنز لیگ میں الیگزینڈر میترووچ کی ہیٹ ٹرک، نیمار جونیئر کے کلب الہلال نے ایرانی کلب استقلال کو 3-0 سے شکست دے دی۔ اور الجیریا کی خاتون باکسر ایمان خلیف کی میڈیکل رپورٹ لیک، مرد ثابت، پیرس اولمپکس میں اٹلی کی باکسر نے مقابلے سے انکار کیا تو جنس کا تنازع کھڑا ہوا تھا، ایمان نے پیرس اولمپکس میں سونے کا تمغہ بھی جیتا تھا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی انتہائی قابل مذمت، وزیراعظم کا فوری جنگ بندی پر زور، شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی امور پر بات چیت، وزیراعظم نے اسلام آباد میں کمرشل سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ اور 2 ماہ کے لیے پہلا آئینی بینچ تشکیل، جسٹس امین الدین سربراہ ہوں گے، سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، سربراہ کا فیصلہ 7-5 کے تناسب سے کیا گیا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور، جسٹس منیب، عمر ایوب اور شبلی فراز کی جانب سے مخالفت۔